اور اس میں آخری بات کر دیتا ہوں جو میں اکثر کرتا ہوں لیکن آپ کا ذہن کھولنے کے لیے دوبارہ کرتا ہوں کہ سر یہ دنیا کے ٹیچرز کا حوصلہ ہے، یہ میرا چیلنج ہے. دنیا کا کوئی سخت سے سخت پروفیسر ہو، فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھمیٹکس کا، آپ بھری کلاس میں اس کو ٹوک دینا کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے نا، جو سلیبس کی کتاب ہے اس میں یہ یوں نہیں یوں لکھا ہوا ہے اور آپ کے اس فارمولے میں یہ ایرر ہے. وہ یہ نہیں کرے گا کہ موڑ کے یوں دیکھے اور ڈسٹر اٹھا کے اس اسٹوڈنٹ کی طرف مار دے. وہ مڑے گا اور روسٹم پہ آ کے کتاب اٹھائے گا، یوں کر کے دیکھے گا کہ تھینک یو، اس اسٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرے گا اور جا کے ڈسٹر لے کے اس کو مٹائے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا. لیکن کیا دنیا کے کسی مفتی اور عالم کا بھی حوصلہ ہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے آیت حدیث بیان کی یہ تو یوں نہیں تھی، یوں تھی، یہ واقعہ تو کہانی تھا، یہ یوں نہیں یوں تھا، اور وہ آگے سے کہہ دے تھینک یو؟ نہیں، کیا کہے گا؟ پھینک دیو، اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی پروفیسرز کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اس لیے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں. ایک تو مخلص ہیں اور دوسرا اسے آن کرتے ہیں. آپ صرف آن کرتے ہیں اور مخلص نہیں، دشمن ہیں. جی ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آتے ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا، وہ تبلیغی جماعت سے ریورٹ ہوئے، تو وہ کہتے ہیں میرے بچپن کے دوست مجھے چھوڑ گئے. میں نے کہا یار میرے ساتھ رفع الاجدین پہ بات کرو، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ ہے، جو تم دلیل پیش کرتے ہو ابن مسعود والی وہ تو روایتی کمزور ہے اور تمہارا سارا معاملہ. کہتے ہیں وہ دلائل پہ جب قائل نہیں انہوں نے کہا تعلق ہی کر لی. الٹا کہتے ہیں جی مجھے دیوبند کے ایک مدرسے سے باقاعدہ اتنا بڑا لیٹر ہے جس میں لکھا کہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم ان ساری حدیثوں کو پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کی ہیں، ان کو بھی لے کے چلنا ہے. یہ سر آج تک کسی فزکس کے پروفیسر نے نہیں کہا کہ جو آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو اسٹیبلش ہو گئی یا نیوٹنس لا آف گریویٹیشن یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ چیزیں ہیں، اس سے باہر بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کم از کم وہ اپنی کتابوں کے ساتھ تو مخلص ہیں نا، اور آپ وہی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر ظاہر آپ کی عزت تو کوئی نہیں ہونی ہے. پھر تو لوگ آپ کو دنیاوی ٹیچرز والی عزت بھی نہیں دیں گے. تو یہ ان کی جو عزت خراب ہوئی ہے، اور اب بلکہ اب تو بے عزتی بھی خراب ہو رہی ہے، صرف عزت خراب نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے ان کی خود اپنی کارستانی ہے. انہوں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا. یہ لادہ بات ہے کہ اب دنیا میں ہر عالم مجھے گالیاں دیتا ہے کہ میں نے یعنی لوگوں کو، یہ ضرور ہے کہ میں نے خاموشی کا بائیکاٹ کروایا، لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ یار اب دنیا میں تو آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بنے ہوئے ہو بالکل بے علم. دنیا میں تو آپ نے اسکول میں اگر کوئی بچہ داخل کرانا ہے نا تو 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہو، اور اس میں وہ عالم صاحب شامل نہیں ہوتے مشورے میں، کہتے ہیں انہوں کیا پتہ ہے. اور اگر وہ عالم کہہ بھی دے کہ یار یہ اسکول یہ نہیں یہ بہتر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یار نہیں یہ تو مجھے آئیڈیا ہے. دین میں بھی جب آپ کو ایک عالم فرما رہا ہوتا ہے خالی، اور دوسرا انجینئر صاحب آپ کو حدیث دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کا ترجمہ دکھاتے ہیں، حدیث کا نمبر بھی بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں انہوں عالم کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، مجھے نہیں دے رہے. پتہ آپ کو بھی ہے کہ بات یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا رکھا ہے کہ آپ کو ضرور بتائے گا، اور یہاں پہ جو بتا رہا ہوتا ہے اس پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ غصہ دنیا کے کسی نقصان پہ نہیں ہوتا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ تیزی سے جا رہا ہو اور وہ اپنا سائیڈ والا سٹینڈ اوپر کرنا بھول جائے، اور اس نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینکی پہ بٹھائے ہوئے ہوں، اور پاس سے ایک کلین شیو بے نمازی گزرے اور اس داڑھی والے مولانا صاحب کو کہے کہ اپنا ذرا سٹینڈ اوپر کر لیں، آپ گریں گے، یہ بچے بھی آگے بٹھائے ہیں، اور وہ آگے سے اس کو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، علماء سے یوں بات کرتے ہیں. آپ پاس دلیل کیا ہے کہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ کہے کہ نیچے دیکھیں، آپ کہیں نہیں میں نیچے نہیں دیکھنا، میں عالم ہوں یا آپ عالم ہیں. یہی کرتے ہیں ہم، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم، وہ کہتے ہیں آپ عالم ہیں، ہم نے نہیں نیچے دیکھ، نہ دیکھو منہ دے پو گے. ویسے ایک بات ہے ادھر تے ٹھکے نہ تے ادھر تے لت ماں بنیے اوندا منہ دوزخ ہی پہنچ رہے ہو. اس طریقے نہ کبھی غصہ کھایا، کبھی آپ غلطی سے ہیڈ لائٹ اپنے موٹر بائک کی آن کریں اور راستے میں کوئی یوں کر دے، آگے سے آپ نے یوں کبھی اسے کیا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ دے، سیکھ پا ہو جاتا ہے. اول تو ہم جرت ہی نہیں کرتے کہ دین کے معاملے میں کسی کو کہیں، لیکن اگر وہ بیچارہ اگر کہہ ہی دے کہ جناب یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے
جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں نا سٹینڈ اٹھا لیں، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ نماز میں ہاتھ بھی اٹھا لیں، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے ہیں، اس پہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سٹینڈ اٹھانے پہ ناراض نہیں ہوتے، ہاتھ اٹھانے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ خدا سب کا ایک ہی ہے، لیکن جو تعارف بابوں نے کروایا ہے وہ کتابوں سے ہٹ کے تھا، اور چونکہ بابوں نے اپنی کتابوں کی لاج نہیں رکھی، لہٰذا اب ہم بھی ان کی لاج رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی کوئی بابا ان کتابوں کی لاج رکھ لے، ان پہ عمل شروع کر دے، اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج۔ اور جو ان کتابوں کی توہین کرے، صرف مانے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو نہ مانے، تو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ڈیش۔ ٹھیک ہو گیا؟ la 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 la